السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جلیل القدر تابعی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی اپنے سے پہلے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو دفنا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے آس پاس زمین پہ تھر تھراہٹ کی آواز سنی۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ پاس کھڑے لوگوں نے بتایا، جناب آپ کی سواری کے لیے یہ سرکاری گاڑیوں کی نقل و حرکت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی طرف ایک جھلک دیکھا اور دھیمی لرزتی ہوئی آواز سے، جس طرح کہ کوئی کمزور تھکا ہوا شخص بولتا ہے، کہنے لگے، میرا ان گاڑیوں سے کیا واسطہ؟ ان سواریوں کو مجھ سے دور کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، اور میرے لیے تو میری پرانی سواری یعنی میرا خچر ہی لے آؤ، میں اسی پر سوار ہو جاؤں گا۔ ابھی خچر پر بیٹھنا ہی چاہتے تھے کہ حفاظتی فوج کا چاقو چوبند کمانڈر آپ کے آگے آگے چلنے کے لیے آ پہنچا، اور اس کے دائیں بائیں حفاظتی دستے کے چوکس جوان تھے، جنہوں نے ہاتھوں میں چمکدار نیزے پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھے فوج وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے، میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں۔ جس طرح عام آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو لوٹ آتا ہے، اسی طرح میں بھی عام آدمیوں کی طرح زندگی بسر کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ چل پڑے، لوگ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، اعلان کیا گیا، سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اعلان سنتے ہی لوگ مسجد کی طرف تیزی سے چلنے لگے اور ہر طرف سے گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہونے لگے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے خطبے کے بعد فرمایا، اے لوگو، مجھے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے جس کے متعلق نہ مجھ سے مشورہ لیا گیا ہے اور نہ دیگر مسلمانوں سے اس کے متعلق مشورہ لیا گیا، اور نہ ہی میں خلافت کی اس اہم ذمہ داری کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے، جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ یہ سن کر مجمع بآواز بلند پکار اٹھا، اے امیر المومنین، آپ کو منتخب کرتے ہیں ہم، اور ہم اس پر راضی ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ بنیں۔ آپ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے یعنی اقتدار، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی کہ کوئی ایک بھی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھی اور سب اس پر مطمئن ہیں کہ میں اس ذمہ داری کو سنبھالوں، تو آپ نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور درود و سلام پڑھا اور لوگوں کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ نمبر 1، تقوی اختیار کرو یعنی گناہوں سے بچو۔ نمبر 2، دنیا کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر نہ کرو۔ نمبر 3، آخرت کے لیے اعمال سے زیادہ جمع کرنے کی فکر کرو۔ اور آپ نے موت کی تیاری کی ترغیب دی کہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے، اس دن کی تیاری کر لو جس دن یہاں سے اکیلے جانا ہوگا۔ دل سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ یہ باتیں ایسی اثر کرتی گئیں کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور سخت سے سخت دل بھی نرم ہوتے گئے۔ پھر آپ نے دل سوز، تھکاوٹ نما لیکن قدرے بلند آواز میں کہا، اے لوگو، جو حاکم اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو اس کا کہا مانو، اور جو اللہ کا نافرمان ہو اس کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگو سنو، جب تک میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہوں گا تو میری بات مانتے رہنا، اور جب کبھی اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤں تو تم میرے احکامات کو ٹھکرا دینا۔ پھر ممبر سے اترے اور سیدھے گھر گئے۔ اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، کیونکہ اپنے سے پہلے خلیفہ کی وفات کے موقع پر شرکت کرنے اور ان کے کفن دفن کی وجہ سے آپ بہت تھک چکے تھے۔
حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی ابھی اپنے بستر پر پہلو کے بل لیٹے ہی تھے کہ ان کا 17 سالہ صالح بیٹا عبد المالک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، بیٹا میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، میں بہت تھک چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سو جانا چاہتے ہیں؟ ان کا وہ مال جو ظلم سے چھینا گیا ہے انہیں واپس کون دلائے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بیٹا، چونکہ میں تمہارے چاچا خلیفہ سلیمان کی وفات کی وجہ سے گزشتہ ساری رات جاگتا رہا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں، انشاءاللہ تھوڑا آرام کرنے کے بعد نماز ظہر لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا، اور پھر یقیناً مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ بیٹے نے یہ سن کر کہا، اے امیر المومنین، اس کی کون ضمانت دیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی تڑپ اٹھے، آنکھوں سے نیند جاتی رہی، تھکے ہوئے جسم میں دوبارہ توانائی لوٹ آئی اور یکدم بیٹھ گئے اور فرمایا، بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا نیک فرزند عطا کیا جو دینی معاملے میں میری اعانت کرتا ہے۔ پھر آپ اٹھے، حکم دیا اور یہ اعلان کرایا کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مقدمہ خلیفہ کے سامنے آ کر پیش کرے۔ یہ امیر المومنین کا بیٹا عبد المالک کون تھا؟ اس نوجوان کی خوبی کیا ہے جس کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے والد کو عبادت گزاری پر اکسایا؟ آئیے اب اس نیک صالح نوجوان کا قصہ ابتدا سے آپ سنتے جائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے 12 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تمام اولاد متقی، پرہیزگار اور نیک تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں حضرت عبد المالک رحمۃ اللہ تعالی ایک چمکتے ستارے کی طرح تھے، یا جس طرح پورے ہار کے اندر بیچ والا حصہ ہوتا ہے، اس طرح نیک تھے، اور نیک اور پرہیزگار ہونے کے ساتھ بالکل بھولے بھالے نہیں تھے، بلکہ بہت ذہین اور ماہر اور تجربے کار لوگوں کی طرح سمجھ رکھتے تھے۔ یوں تو وہ نوجوان تھے لیکن عقل و سمجھ میں بوڑھوں کو بھی پیچھے کر دیتے تھے۔ انہوں نے بچپن ہی سے اپنی زندگی نیکی کے کاموں میں اور گناہوں سے بچنے میں گزاری۔ ان میں خاندان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف پائے جاتے تھے، خاص طور پر تقوی، پاکیزگی اور خشیت الہی، اللہ سے ڈرنے میں ان پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا مزاج غالب تھا۔ ان کے چاچا زاد بھائی عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دمشق گیا اور وہاں اپنے چاچا زاد بھائی عبد المالک کے پاس ٹھہرا۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کے لیے دونوں اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ عبد المالک نے چراغ بجھا دیا، ہم دونوں نیند کے ارادے سے سو گئے۔ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبد المالک اندھیرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو چند سال تک عیش میں رہنے دیں، پھر جس کا ان سے وعدہ ہے وہ ان کے سر پر آ پڑے تو ان کا وہ عیش کس کام آ سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی آیت کو بار بار تلاوت کر رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں روتے روتے اس کا انتقال نہ ہو جائے، تو میں نے قدرے اونچی آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ والحمد للہ۔ میں نے یہ جملہ اس انداز میں کہا جیسے کوئی نیند سے بیدار ہوتے وقت کہتا ہے۔ میری نیت یہ تھی کہ وہ میری آواز سن کر رونا بند کر دے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے میری آواز سنی وہ خاموش ہو گیا، ایسا خاموش ہو گیا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں۔ اس نے ایک صالح نوجوان نے اکابر علماء کرام سے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا علم حاصل کیا
اور اس میں اتنی مہارت پیدا کی کہ شام کے علماء اور فقہا کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے علمی گفتگو کیا کرتا تھا اور ان پر فوقیت حاصل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے شامی علماء اور فقہا کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہوئے فرمایا: اے علماء کرام اور فقہاء اعظام، میں نے تم کو اس لیے دعوت دی ہے کہ تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے خاندان میں سے جن اشخاص نے لوگوں کا مال ظلم سے چھینا ہے ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میرے ذمے ہے کہ ان لوگوں کا مال لوٹاؤں؟ سب نے یہ جواب دیا: اے امیر المومنین، یہ کام آپ کے دور حکومت میں نہیں ہوا، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی، اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے مال چھینا ہے، آپ بری الذمہ ہیں۔ لیکن علماء کے اس بیان سے آپ مطمئن نہ ہوئے۔ ایک عالم جو دیگر علماء کرام سے مختلف رائے رکھتے تھے وہ فرمانے لگے: اے امیر المومنین، آپ اپنے بیٹے عبد المالک کو بلائیں، وہ ماشاءاللہ علم، فقہ اور عقل اور سمجھداری میں ایک خاص درجہ رکھتا ہے، اس مسئلے میں اس کی رائے بھی لے لی جائے۔ انہیں بلایا گیا۔ جب عبد المالک پیغام کے مطابق دربار خلافت میں پہنچے تو امیر المومنین نے کہا: بیٹا، ان اموال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو ہمارے چچا کے بیٹوں نے لوگوں سے چھینے ہیں؟ کیونکہ مظلوم لوگ اس وقت اپنا حق وصول کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ چھینے ہوئے مال پر ان کا ہی حق ہے۔ بیٹے نے جواب دیا: ابا جان، ان مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہوئے ان کا مال واپس لوٹانا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک سمجھے جائیں گے، کیونکہ آپ کو اس ظلم کا علم ہو چکا ہے اور آپ اس ظلم کے دور کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتے ہیں، لہٰذا اس سے نجات آپ کا فرض ہے۔ یہ بات سن کر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کا چہرہ کھل اٹھا، دلی اطمینان ملا اور وہ غم ختم ہوا جس نے آپ کو نڈھال کر رکھا تھا، اور الحمدللہ بے چینی والی کیفیت صحیح مشورے ملنے پر ختم ہو گئی۔ خاندان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم سعادت مند بیٹے نے دمشق کے پر رونق بازار، لہلہاتے ہوئے تر و تازہ باغات، دل پسند دلکش ٹھنڈے سایہ دار درخت اور بل کھاتی ہوئی رواں دواں تیزی سے چلتی ہوئی ندیوں کے دل فریب مناظر کو چھوڑ کر پہاڑی سرحدی علاقے کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا، تاکہ ہر دم، ہر گھڑی، ہر حالت جہاد میں رہنے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ ان کا بیٹا عقل مند، لائق، متقی، باادب اور پرہیزگار ہے، پھر بھی انہیں اندیشہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں ان کا بیٹا شیطان کے داؤ میں نہ آ جائے۔ وہ جوانی کے بے راہ روی، گمراہ ہونے سے بہت خوف زدہ تھے اور اپنے فرزند کے متعلق ہر طرح کی معلومات رکھتے اور کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے وزیر، قاضی اور مشیر جناب میمون بن مہران بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا۔ وہ اپنے بیٹے عبد المالک کو خط لکھ رہے تھے جس میں نصیحت، رہنمائی، تنبیہ اور بشارت پر مبنی جملے تھے۔ اس خط میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد لکھا کہ بیٹا، میری بات کو سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے کی زیادہ اہل تم ہی ہو بنسبت اوروں کے، سوچو اور سمجھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ کتنے کرم کیے ہیں، ہر چھوٹے بڑے کام میں اس نے ہم پر بے انتہا احسانات کیے۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو یاد کرو جو اس نے تم پر اور تمہارے والدین پر کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور تکبر، فخر، غرور سے بہت بچنا کہ بلا شبہ یہ شیطانی اوصاف ہیں اور شیطان مومنوں کا ازلی دشمن ہے۔ بیٹا، یہ خط میں تمہیں اس لیے نہیں لکھ رہا کہ مجھے کوئی تمہاری شکایت ملی ہے، الحمدللہ تمہارے بارے میں مجھے تعریف ہی سننے کو ملی ہے، البتہ یہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے دل میں اپنے آپ کو اچھا اور بڑا سمجھنے جیسے خیالات
پائے جا رہے ہیں۔ بیٹا یاد رکھو، اگر اس تکبر کی وجہ سے کوئی ایسا کام تم نے کیا جو مجھے پسند نہیں تو میں ایسی سزا دوں گا جو تم کو پسند نہیں ہوگی۔ پھر امیر المومنین نے مامون وزیر کی طرف متوجہ ہو کر ایک بڑی عجیب بات فرمائی جو ہر والد کو یاد رکھنی ہے۔ فرمایا، اے مامون، مجھے میرے بیٹے عبد المالک کے ساتھ بہت ہی محبت ہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں اسی محبت میں اتنا اندھا نہ ہو جاؤں کہ اس کی بری باتوں پر بھی پردہ ڈالتا جاؤں اور اس کی تربیت سے غافل ہو جاؤں۔ جس طرح اکثر والدین کی محبت ان کو بچوں کے عیوب پر سمجھانے اور ٹوکنے سے غافل کر دیتی ہے، جس سے اولاد کے اندر بے شمار عیوب پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تم ابھی دمشق جاؤ اور چپ کے حالات معلوم کرتے رہو، کہیں اس نوجوان میں غرور و تکبر کی بیماری تو پیدا نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ ابھی کم عمر ہے، شیطان اس پر قابو نہ پا لے۔ تو دوستو، یہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے بیٹے عبد المالک۔ کیا کہنے باپ کے اور کیا ہی کہنے بیٹے کے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے تابعین اور صحابہ کرام کے ایمان افروز اور نصیحت پر سبق آموز واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔